بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں میزان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں بہت ہی اچھی ہیں اور ایسی خبریں کہ آپ سن کے خوش ہو جائیں گے. باری باری میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ خبریں ہیں جی بھارت سے متعلق نریندر مودی، امت شاہ، بی جے پی، آر ایس ایس اور بجرنگ دل، ان سب کے بارے میں ہے. عجیب ڈوبل کہ کیا ہو رہا ہے. بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور وہ ہوئی بھی ہیں عالمی عدالتوں میں. اور انڈیا ایک اہم ترین مقدمہ ہار گیا ہے اور وہ ہارا ہے خالصتان کے بارے میں. لیکن میں سٹارٹ لوں گا. T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے کرکٹ کا اور اس میں بھی انڈیا کو کیا کہنا چاہیے کہ فارغ ہو گیا انڈیا اور ٹورنامنٹ سے ہو گیا باہر. T20 ورلڈ کپ سے انڈیا باہر ہو چکا. بہت جتن کیے اور پاکستان کے لیے جتنے بھی جال بال بنے گئے تھے انہی ملکوں نے انڈیا کو گھر بھیجا. اور خاص طور پہ پاکستان نے تو اس کو بک کیا ہی تھا پہلے ہی میچ میں اور آؤٹ کلاس کارکردگی تھی آپ نے دیکھا. اس کے بعد پھر میچ فکسنگ بھی کی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کا جس طریقے سے میچ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر ایک اور میچ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود انڈیا ہر صورت میں ورلڈ کپ سیلف فائنانس اسکیم کے تحت یہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا مطمع نظر. اور پاکستان سے ہارا، نیوزی لینڈ سے ہارا، افغانستان سے پھر اس نے جس طریقے سے جیتا وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن کل بالآخر انڈیا جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ سے باہر ہوا اور اس کے کوئی حربے منفی ہتھ کنڈے کام نہیں آئے اور اس کو گھر جانا پڑا. وراٹ کوہلی نے بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا. اب سیمی فائنل کھیلیں گے. 4 ملک سیمی فائنل پہ پہنچ چکے ہیں. پاکستان بہت پہلے پہنچ گیا تھا جس کو یہ سارے آؤٹ کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے اور گھیرا تنگ کیا پاکستان کے خلاف، الزام تراشی کی، بلیم گیم شروع کی. وہ ساری کی ساری تو سب سے پہلا ملک پاکستان تھا جو سیمی فائنل میں پہنچا. اس کے گروپ میں دوسرا ملک نیوزی لینڈ ہے جس کو وہ ہرا چکا ہے پہلے ہی تو وہ پہنچا ہے. دوسرے گروپ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ پہنچے ہیں اور 3 ملک جو ہیں جو کہ 5 آئیز میں شامل ہیں وہ تینوں ملک سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں. انگلینڈ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ. پاکستان نیوزی لینڈ سے تو بدلہ لے چکا، پاکستان انڈیا سے بھی بدلہ لے چکا. اب باری ہے ایک اور ملک سے اور وہ ہے آسٹریلیا اور انگلینڈ. 2 ملک بچے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا سیمی فائنل، آسٹریلیا اور انگلینڈ وہ بھی پہنچ گئے ہیں سیمی فائنل میں. تو 4 ٹیمیں پہنچ چکی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب فائنل کون جیتے گا. اب آتے ہیں انڈیا کے دوسرے مسائل کی طرف. اور انڈیا ایک اہم مقدمہ ہار گیا ہے اور وہ مقدمہ ہارا ہے کینیڈا کی عدالت میں. اور یہ پاکستان پر الزام لگایا تھا کہ پاکستان سکھوں کی مدد کر رہا ہے اور یہ جو ریفرینڈم ہے سکھوں کا اور خالصتان علیحدہ وطن کا مطالبہ اس میں پاکستان اس کی پشت پناہی کر رہا ہے. یہ کینیڈا میں خالصتان کے حامی سکھ گروپ ہیں سکھ فار جسٹس. انہوں نے علیحدگی پسندی کی تحریک چلوائی ہوئی ہے بلکہ جلاوطن حکومت قائم کی ہوئی ہے خالصتان کی. اور یہ پہلا مقدمہ جو ہے پہلا مرحلہ مقدمے کا وہ جیت گئے اور آنے والے دنوں میں مزید مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. انڈیا سرکار شکار ہوگی مشکلات کا شکار. ہوا کچھ یوں تھا، کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے، ان کے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے خالصتان پروجیکٹ آف پاکستان کے نام سے رپورٹ لکھی. اور جبکہ میکڈونلڈ لوریل انسٹیٹیوٹ ہے اس نے یہ رپورٹ خالصتان مخالف رپورٹ کو شائع کیا. ایک نے رپورٹ لکھی، ایک صحافی سے لکھوائی گئی اور دوسرے انسٹیٹیوٹ نے وہ رپورٹ شائع کی. اس رپورٹ میں کیا کیا گیا؟ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ جو خالصتان کا پروجیکٹ ہے یہ ہے ہی پاکستان کا اور یہ سکھوں کا نہیں ہے. اس کو بیرونی مدد مل رہی ہے، پاکستان اس کی مدد کر رہا ہے اور مزید یہ کہ اس کو ISI سپورٹ کر رہی ہے. یہ ایک مقدمہ بنانے کی وہاں پہ کوشش کی گئی اور اسی مقدمے کی بنیاد پہ ہی انگلینڈ میں ریفرینڈم رکوانے کی کوشش کی گئی. اب کینیڈا میں ریفرینڈم رکوانے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو یہ مقدمہ مسٹر ٹیری
اور تھنک ٹینک میکڈونلڈ لارین انسٹیٹیوٹ کے الزامات پر مقدمہ دائر ہوا اور جس میں سکھ فار جسٹس پر الزام لگایا. لیکن ہوا یہ کہ ISI پہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی ان پہ، اور ظاہر ہے یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی تحریک کو کہہ دیں کہ بیرونی امداد مل رہی ہے، یہ دشمن ملک اس میں شامل ہے، غیر ملکی ایجنسی شامل ہے، اس لیے اس کو میل آف ID کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ گرپتونت سنگھ ہے جی پنو، اس پہ پاکستان سے یکجہتی کا الزام لگایا گیا کہ یہ پاکستان کے پے رول پہ ہیں، اور 24 صفحات پر مشتمل رپورٹ کو بھارتی میڈیا نے ضرور بہت زیادہ اچھالا. آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں بھی وہ پکڑے جا چکے ہیں کس طریقے سے 2 نمبر طریقے سے کمپین چلائی جا رہی تھی. تو پہلے یہ رپورٹ لکھوائی گئی اور اس میں ISI کا پورشن ڈالا گیا، پاکستان کا پورشن ڈالا گیا، دوسرے انسٹیٹیوٹ نے شائع کی، اور پھر یہ اس کو برطانوی کہہ رہا ہوں انڈین اخبارات نے اس کو شائع کیا اور بڑے شادیانے بجائے گئے. معاملہ کینیڈا کی عدالت میں پہنچا اور یہ فیصلہ ریفرینڈم سے کچھ دن پہلے آ چکا تھا، اور یہ کینیڈا کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس ولیم بلیک نے مقدمے کو آگے بڑھانے اور ٹیری اور MLI کو سکھ فار جسٹس کی قانونی فیس ادا کرنے کا حکم دیا، اور یہ واضح طور پہ لکھا کہ جو سکھوں کی تحریک ہے خالصتان بنانے کی، خالصتان کے حق میں ریفرینڈم کروانے کی، جلاوطن حکومت جو سکھوں نے قائم کی ہوئی ہے خالصتان کی، اس میں کسی قسم کا کوئی کردار پاکستان کا نہیں ہے، نہ پاکستان کا، نہ پاکستان کی ISI کا، اور نہ ہی اس پہ کوئی بیرونی امداد ثابت ہوئی. اور دوسری جانب یہ چیزیں آ چکی اور یہ مقدمہ انڈیا ہار چکا، اور اس طریقے سے اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب سکھ اس کو آگے لے کے بڑھیں گے اور ریفرینڈم کروائیں گے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سکھوں کی یہ تحریک کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہے. ایک اور ہے، وہ بھی انڈیا کا ہی ہے. انڈیا کے فوجیوں کو مرغا بنایا گیا، انڈیا کے فوجیوں سے ہاتھ جڑوائے گئے، انڈیا کے فوجیوں کے ہاتھ کانوں کو لگائے گئے، ان سے لکیریں نکلوائی گئیں اور ان سے معافیاں منگوائی گئیں، اور انڈین فوج جو ہے بڑی تعداد انہوں نے یہ سارے کام کیے، اور یہ سارے کام کیے چین کی فوج کے سامنے. چینی فوج کے سامنے سینکڑوں بھارتی فوجیوں نے کو مرغا بنایا گیا، ان کو کان پکڑوائے گئے، ان سے ہاتھ جڑوائے گئے، اور ان کی ایسی درگت بنائی گئی کہ انہوں نے معافیاں مانگی، اور نہ صرف معافیاں مانگی بلکہ سب کچھ کیا. اور یہ تصاویر جو ہیں، اب چائنا جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ تصاویر وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے. تو پچھلے سال یہ جھڑپیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد سے لے کر انڈیا خاموش تھا اور اس پہ کوئی رد عمل نہیں دے رہا تھا، بلکہ معافی تلافی کا عمل چل رہا تھا. مذاکرات ناکام ہو چکے، کئی ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ چین واپس لے چکا، اور اب یہ تصاویر جو ہیں اس میں سینکڑوں فوجی ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ تصویریں آ رہی ہیں. ان میں جو سینکڑوں فوجی ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے پکڑے کان پکڑے ہوئے ہیں، چینی فوجیوں سے معافی مانگ رہے ہیں. بھارتی فوجیوں نے چینی فوجیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رکھے ہیں، اور سامنے چینی فوج جو ہے وہ موجود ہے، اور چند چینی فوجی ہیں جبکہ یہ سارے بھارتی فوجی ہیں. اور یہ تفصیلات اب چائنا جو ہے وہ تصاویر کے ذریعے جاری کر رہا ہے اور ان آفیشلی جاری کر رہا ہے. اس میں یہ جو تصاویر ہیں یہ گلوان وادی کے علاقے کی ہیں، اور اب اس کی تردید بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بہت سارے فوجیوں کو یرغمال بنا لیا تھا، قید کر لیا تھا. یرغمال تو نہیں کہنا چاہیے، قید کر لیا تھا چائنا نے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بھارتی فوجیوں کی واپسی کا عمل شروع ہوا تھا، اور وہ بھی شرائط کے ساتھ. پہلے بھارتی فوج نے سرنڈر کیا تھا، اور سرنڈر کے بعد ان کو ساری چیزیں منوائی گئیں جو کچھ انہوں نے کیا، اور آڈیو کے ساتھ ساتھ ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اور ابھی فی الحال صرف تصاویر جاری کی جا رہی ہیں. جبکہ ایک اور جو خبر ہے وہ بھی انڈیا کے بارے میں، اور وہ ہے انڈیا جو ہے وہ کافی رسوا ہو رہا ہے اندرون خانہ. اور وہ یہ کہ دیوالی کے موقع پہ
ایک مسلمان نے بریانی کی دکان تھی، اس نے بریانی کی دکان سجائی اور مسلمانوں نے انہوں نے چاول ظاہر ہے انہوں نے بیچے، بریانی بیچی، وہ یہ محنت کرتا تھا۔ اور یہ دلی کا واقعہ ہے، سنت نگر کا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک ویڈیو آ گئی اور وہ ویڈیو تھی بجرنگ دل کے شدت پسند ہندو کی، اور وہ دھمکیاں دے رہا تھا اس شخص کو مسلمان کے ہونے کے ناطے، اور اپنا نام اس نے نریش کمار سوریا بتایا تھا، اور یہ بجرنگ دل کا رکن تھا اور اس نے یہ کام کیا، اور مسلمان جو بریانی فروش تھا اس کو ٹھیک ٹھاک دھمکیاں دی، اور نہ صرف دھمکیاں دی بلکہ مذہبی جو ہے اسلاموفوبیا کا بھی شکار اس نے اظہار کیا۔ اس کے بعد سے یہ ویڈیو ہو گئی وائرل، اور اب چونکہ انڈیا پہلے ہی انڈر پریشر ہے اور عالمی جو تنظیمیں ہیں اس کو خبردار کر رہی ہیں کہ وہ اپنے ہاں سے شدت پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کرے، مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ کرے، اپنے ہاں حقوق، انسانی حقوق کی پامالی کو ختم کرے۔ تو اس لیے اب یہ سوشل میڈیا پہ جیسے ہی وائرل ہوئی اس کے بعد سے لے کے اب تک معاملات وہاں پہ کافی خراب ہیں، اور بالآخر مودی سرکار جیسی سرکار کو بھی اس کے خلاف FIR درج کرنا پڑی۔ یہ ایک تبدیلی ہے جو کہ اب آ رہی ہے مودی سرکار کے ہوتے ہوئے، امت شاہ کے ہوتے ہوئے، کیونکہ بہت ظلم ہو گیا اور اب یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ اور یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے براوڑی پولیس اسٹیشن میں دفعہ 295A، اور اس میں مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور مذہبی جذبات کو بھڑکانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور گرفتاری کی ملزم کی شناخت اور گرفتاری کے لیے تفتیش جاری ہے، اور وہ بھی گرفتار ہو جائے گا۔ تو یہ جو کچھ بیج بوئے گئے تھے پاکستان کے لیے پاکستان کے دشمنوں نے، وہ اب خود ہی اس گڑھوں میں خود ہی گر رہے ہیں، اور وہ تناور درخت اب انہیں کے گھروں میں پہنچ چکے ہیں، خواہ وہ کرکٹ ہے، خواہ وہ مذہبی انتہا پسندی ہے، خواہ وہ دوسری فوجوں سے مار کھانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ سے شیئر کی جائے۔